لالچ مفاد آ گیا. ان کو بھرتی کر کے ایک آسپیکٹ معاوضہ طے کرنا دو. پہلا انٹرویو, پھر بھرتی, پھر معاوضہ طے کر لیا, پھر ان کو بریف دینا انٹرویو کے بعد کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز سپروائزر. ہاں, پھر جیڈیز بتانا کہ جاب ڈسکرپشنز کیا ہیں آپ کی. جاب ڈسکرپشن کیا ہے یہ وہ بتاتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو سب سے اہم ٹارگٹ دینا. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اس نے 3 بندے بھرتی کیے, ان تینوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہونے دیا. 3 بھرتی ہو گئے اے بی سی. ان سے کہا تم نے 2 پیٹرول پمپ ہیں کراچی کی شارع فیصل اور کراچی کے صدر میں. دونوں پیٹرول پمپوں کے مالک ہیں پنجابی. تم نے ان پہ پہلے آتشگیر مادہ پھینکنا ہے, آگ لگنی ہے, فائرنگ کرنی ہے, اور فائرنگ کر کے آگ لگا کے بندوں کا ویڈیو بنانی ہے. کس چیز کی؟ کہ وہ آگ میں جھلس رہے ہیں. یعنی دہشت اور وحشت پھیلانی ہے, یہ اس کمپنی کا مقصد تھا. بھگدڑ مچنی ہے, عام شہری مر جائیں گے جو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, کنزیومرز, کلائنٹس. جب یہ ہو جائے گا تو تم نے اس کی ویڈیو تصویریں مجھے سینڈ کرنی. پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ تم نے فلاں جگہ سے, تینوں کو الگ الگ ٹاسک ہیں, تم نے فلاں جگہ سے فائرنگ کے لیے پسٹل لینا ہے. جب فائرنگ سے لوگ بھاگیں گے تو آتشگیر مادہ پھینک دینا ہے. پسٹل فلاں جگہ سے لینا ہے, گولیاں فلاں جگہ سے ملیں گی. اس کو ہم نے پیسے دے دیے. اوکے, یہ جو مواد ہے پیٹرول چھڑکنے کے لیے, پیٹرول پمپ پہ آگ ایک دفعہ لگا دیں تو پھر تو سارا کچھ بلاسٹ ہوئے تھے. آتشگیر مادہ فلاں جگہ سے لینا ہے. 2 بائک فلاں بندہ دے گا تمہیں, جانا بائک پہ یا گاڑی پہ, جہاں بھی جانا ہے. 3 چوتھا اسکیپ روٹ کیا ہے؟ جب تمہیں دھواں چھا جائے گا, آگ لگی ہوگی, تو تم نے بھاگنا کس طرف کو مڑنا ہے, اور آگے کون کھڑا ہوگا آپ کو سہولت دینے کے لیے. یہ تینوں کو الگ الگ ٹارگٹ دیا گیا. ایک بندہ تھا پرچیزر, اسے کہا تھا فیلڈ افسر. وہ چیزیں لا کے حوالے کرے گا, پتہ نہیں کسی کو کون کیا ہے, نام نہیں کسی کا پتا, آپس میں رابطہ کوئی نہیں. پھر دوسرا ایک پمپ پہ جائے گا, تیسرا ایک پمپ پہ جائے گا. ان تینوں کو ٹاسک دے دیا. اب اس میں ایک دلچسپ بات ہے, ایک بندہ جس کو ٹاسک دیا, کوشش اس خاتون نے یہ کی تھی کہ ایکشن حیدر نے, کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی روزگار دیا جائے. دہشت گردی کے لیے استعمال کون ہو اجرتی قاتل؟ ایم کیو ایم کا ورکر. ایم کیو ایم کے ورکر کو ایک اس نے ٹاسک دے دیا کہ فلاں پیٹرول پمپ پہ آگ لگا دو, اور ویڈیو مجھے بھیجو, تصویر بھیجو, تنخواہ کے ساتھ ساتھ تمہیں انعام و اکرام بھی دیں گے. جتنی شدت کا واردات جو ہوگی, جو واقعہ ہوگا جتنی شدت کا, اتنا انعام زیادہ. انہوں نے کہا اوکے. وہ نوجوان جاتا ہے, اس نے جناب فٹافٹ جو بھی کیا, وہ پتہ نہیں کیا کیا, اس نے ایک ویڈیو بنائی, تصویریں لی, اور اس کو سینڈ کر دی میڈم ایکشن حیدر کو, کہ دیکھیں میرا انسینٹیو دیں. پیسے تو میں نے لے لیے, تنخواہ تو ایڈوانس تھی, ایڈوانس ملتی تھی سیلری پر منتھ, پر ویک جو بھی تھا طے تھا اس کا. اسے اضافی انعام و اکرام دینا تھا. اس خاتون نے, کہ ایکشن حیدر نے ویڈیو دیکھی, آگے جواب میں اس کو لکھا ویل ڈن, یو گاٹ اٹ. یہ جملے ہیں, عدالت میں پیش ہوئے دستاویز. اور اس نے پہلے کیا لکھا, یو گاٹ اٹ. اوکے ویل ڈن, شاباش دی. پھر ایک ویڈیو بنائی ہے اپنی, جس میں وہ جشن فتح منا رہی ہے. اچھا, ایک ویڈیو بھیجی اس نے پیٹرول پمپ کی کراچی کے, یہ امریکہ کے ٹیکس ہاؤس میں بیٹھ کے جشن فتح منا رہی ہے, خوشی کا اظہار. اپنے گھر میں پورا جشن, محفل سجائی. کاروائی ہو گئی ہے کراچی میں, پنجابی مارا گیا ہے, اس کا پیٹرول پمپ جلا دیا گیا. اس نے انعام و اکرام کے پہلے 2 دن گزر گئے, 3 دن جشن مناتی رہی. 2-3 روز بعد جب اس نے کہا کہ ذرا سرچ کروں ہے وہ کیا پھیلا, ریئیکشن کیا آیا, کراچی میں اتنا بڑا واسانیہ ہوا, اس نے جب ڈھونڈنا شروع کیا اس واقعے کی تفصیلات کو 3 دن پہلے کی, مبینہ طور پہ جو اس نے دھماکہ کیا تھا, آگ لگائی تھی, تو اسے ملے ہی کچھ نہیں. خبروں میں کوئی خبر نہیں نکلی. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک, ڈیجیٹل سب خاموش. اس نے کہا یہ کیا ہے. اس کو فون کیا جس کو بھرتی کیا تھا, کہ تو نے وہ جو کیا وہ میڈیا پہ نہیں چلا. اس نے آئیں بائیں شائیں کی, اس نے فون بند کر دیا, ڈانٹ ڈپٹ بھی کی. اور ظاہر ہے کہ چاہتی یہ تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ خوف زدہ ہوں.
وہ خوف کا عالم کریٹ کرنے کے لیے اس نے تصدیق جب کی تو پتہ لگا یہ تو 2021 میں 2-2.5-3 سال پہلے پیٹرول پمپ کو آگ لگی تھی شارٹ سرکٹ کے باعث. اس کی ویڈیو ہے, اس کی ویڈیو ہے, اور اس کا blast یعنی ہے, اس کا آگ لگی وہ سارا دکھایا گیا. اس ورکر نے کہکشاں حیدر کو ماموں بنا دیا, پورا اور ماموں انسینٹیو لے لیا. ہاں, وہ پھپھی خالہ بنانے کی بجائے ہاں اس نے ماموں بنا دیا. ہاں, اب اس نے انعام و اکرام دینے کی بجائے اس کی خوب آؤ بھگت کی, آڑے ہاتھوں لیا اس کو. اور یہ جملہ عدالت کی مثل کے صفحے پر موجود, جس میں کہکشاں حیدر نے یہ کہا کہ تم نے اپنی پارٹی سے غداری کی. ایم کیو ایم کا ملازم تھا. تم نے اپنی پارٹی سے غداری کی, یہ اس کی ای میل, اور تم نے دھوکہ دیا ایم کیو ایم کی قیادت کو. یعنی حکم کہاں سے ملا تھا؟ ایم کیو ایم کی طرف سے, بانی کی طرف سے, اور ماڈریٹر کا رول پلے کر رہی تھی کہکشاں حیدر. اس نے میڈیشن تھی اس کی. میڈیشن. وہ میڈیشن جو اس کی تھی, اس میڈیشن میں اس نے لکھا, مطلب یہ سب دوسرے معنوں میں کہ تم پہ لعنت ہے, ہاں بالکل صحیح, کہ یہ کام نہیں کر تم سکے نے ڈھنگ سے. چیٹ کیا, ڈیسیو کیا. ہاں اچھا, کہکشاں حیدر کے بہت سے انٹرویوز اور بہت سی ویڈیوز تو پڑھی ہیں, لیکن ایک ویڈیو ہے جس میں وہ پاکستان بننے کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارے جو پرخے تھے انہوں نے غلط کیا اور غلطی ہو گئی کہ پاکستان بن گیا, یہ پاکستان ایک بڑی غلطی ہے نعوذ باللہ. وہ یہ بات بھی کرتی ہے. وہ یہ بھی اس نے کہا کہ میں امریکہ آئی ہوں صرف اس لیے, یہ ساری موجود ہے صفحہ مثل پہ, ٹیکساس میں ایف بی آئی کی تفتیش میں ڈاکومنٹڈ چیز, کہ میں پاکستان آئی ہوں کہ وہاں مہاجروں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے, مہاجر غیر محفوظ ہیں. بالکل بے بنیاد غلط بات. وہاں ہماری جانوں کو خطرہ ہے اور ہم یہاں اس لیے آئے. اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب یہ ان ارتھ ہوا, اچھا سی ٹی ڈی نے جو کاروائی کی نا پاکستان میں, وہ امریکن ایف بی آئی کی دی گئی ڈائریکشن پہ اور معلومات, ان کی معلومات, انہوں نے ہنٹس دیے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ایریاز. ان کو یہ خبر لندن سے ایک بگ کی جانے والی کال پہ ملی تھی. ان کا یہ ہنچ تھا, شک تھا. انہوں نے کہکشاں حیدر, ان کے بھائی کامران حیدر اور ان کے 2-3 ساتھیوں کو یہ اپنی لسٹ میں رکھا تھا سرویلنس کی, کہ ان کی سرویلنس کی جا رہی ہے, مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ امریکہ میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں بدامنی کی کاروائی کی سرپرستی کر رہے ہیں, گائیڈ لائن دے رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور یہ جملہ اس کے جو پراسیکیوٹر جنرل تھا ٹیکساس کا, اس کے بیان میں بھی شامل ہے, اس کی تفتیش کی جو حتمی رائے ہے اس میں شامل ہے. اس نے یہ کہا کہ امریکہ کسی دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ امریکی سرزمین استعمال کر کے کسی بھی ملک میں بدامنی پھیلائے. اور کہکشاں حیدر وہیں امریکہ میں بیٹھ کر ساری ڈائریکشن دے رہی تھی اور وہ ایم کیو ایم کو چلا رہی تھی, سمجھے. اور جب یہ بھی آتا ہے کہ اس نے سیکٹرز بھی بنائے اور سیکٹر انچارجز بھی چینج کیے کئی. وہ رابطہ کمیٹی کی مین ممبر تھی, ہاں تو اس کا اختیار تھا. پھر وہ کیا کرتی ہے, اس نے پاکستان دشمن بیانات جو دیے امریکہ میں, وہ امریکن اخبارات میں اس کی گرفتاری سے پہلے چھپتے رہے. امریکہ میں ایک طریقہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس وقت بند کر دیتا ہے کسی پہ گفتگو, کسی بھی چیز پہ, کسی بندے پہ, جب وہ کورٹ میں انڈر ٹرائل ہو جائے, یا پھر ویسے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا. پرما فسائی بادیو نظر میں ہوتا یہ ہے کہ امریکن ایف بی آئی ان کو, سی بی آئی, ایف بی آئی اور 3 سرچرز, وہ ان کو جو ہے ریڈار پہ لے لیتی ہے کہکشاں حیدر کو. اس کی گھر کی سرگرمی شروع ہوتی ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ کو, وزارت خارجہ کو بیک وقت ایک مراسلہ آتا ہے کہ کراچی میں 2-3 ایسی کاروائیاں ہیں دہشت گردی کی جس میں امریکہ میں مقیم ایک خاتون, انہوں نے نام نہیں لکھا تھا کہکشاں کا,
امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد امریکن شہری تھی، وہ امریکن خاتون پاکستانی نژاد امریکی شہری خاتون یہ کاروائیاں کر رہی ہیں. ہم نے اس کے کالز ای میلز انٹرسپٹ کیے ہیں. اچھا اب یہ جو تھا نا، یہ زیادہ تر ثابت ہو رہا تھا ڈیجیٹل سوشل میڈیا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ایپس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے.